لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور ہم اس کا فائدہ بھی بہت اچھی طریقے سے اٹھا سکے۔ تو عزیزوں، اب جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ زکوٰۃ فطرہ اور عید الفطر کی نماز کا آسان طریقہ۔ تو عزیزوں، ہم آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا بالکل آسان طریقہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ زکوٰۃ فطرہ ہم کسے دیں، کس کو دیں؟ تو عزیزوں، ہمیں زکوٰۃ فطرہ کو مستحق تک پہنچانا ہے، ایسے ویسے مستحق کو نہیں، بلکہ ایسے مستحق تک پہنچانا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ بھی رکھا ہو۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کو اٹھا کے دے دیں زکوٰۃ فطرہ کو، نہیں، ہمیں زکوٰۃ فطرہ کو ایسے شخص کو دینا ہے کہ جو نمازی ہو، روزے دار ہو۔ اگر ایسا شخص آپ کے محلے میں نہیں مل رہا ہے تو آپ دوسرے محلے میں جائیں اور دوسرے محلے میں تلاش کریں۔ اگر دوسرے محلے میں بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ تیسرے محلے میں تلاش کریں۔ اگر آپ کو تیسرے محلے میں نہیں مل رہا ہے تو آپ چوتھے محلے میں تلاش کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے پورے قصبے میں یا پورے شہر میں تلاش کریں۔ اگر پورے شہر میں نہ ملے تو دوسرے شہر تک جائیں اور جانے کے بعد مستحق تک پہنچائیں۔ اگر عزیزوں آپ مستحق تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ زکوٰۃ فطرہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں نکالنا۔ تو عزیزوں، اور زکوٰۃ فطرہ نکلے گا کتنا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کتنا نکالا جائے؟ زکوٰۃ فطرہ ہمیں اتنا نکالنا ہے کہ جو ہم جس حساب سے ہم راشن کھاتے ہیں اسی حساب سے ہمیں اس کا فطرہ نکالنا ہے۔ جیسے کہ ہم روٹی کھاتے ہیں تو آٹے کا نکالنا ہے، چاول کھاتے ہیں تو چاول کا فطرہ نکالنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں زیادہ افراد روٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو ہمیں آٹے کا زیادہ فطرہ نکالنا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں چاول زیادہ کھایا جا رہا ہے تو ہم چاول کا زیادہ فطرہ نکالیں گے۔ جیسے کہ میں مثال دے دوں کہ ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 افراد میں اگر ہمارے گھر میں آٹا زیادہ کھایا جا رہا ہے تو 3 افراد کا ہم آٹے کا نکال دیں۔ اگر ہمارے گھر میں چاول زیادہ کھایا جا رہا ہے تو ہم 3 افراد کا چاول کا نکال دیں اور 2 افراد کا آٹے کا نکال دیں۔ اور عزیزوں، اسی طریقے سے ہمیں فطرہ نکالنا ہے، اور جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے اسی حساب سے ہمیں فطرہ نکالنا ہوگا۔ جیسے کہ اگر چاول 50 روپیہ کلو ہے تو 50 روپیہ کلو کے حساب سے اس کا 3 کلو کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکالیں گے۔ تو عزیزوں، ہمیں زکوٰۃ فطرہ کو اسی طریقے سے نکالنا ہے۔ اگر آٹا 20 روپیہ کلو ہے تو 3 کلو کے حساب سے ہمیں ایک آدمی کا نکالنا ہے، اور اس کا پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، چاہے آپ راشن نکال دیں یا پیسہ نکال دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پیسہ نکال دیں، یہ بہتر ہوگا۔ تو عزیزوں، نکالنے کے بعد ہمیں مستحق تک پہنچانا ہے، اور مستحق تک ہم کب پہنچائیں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ مستحق تک ہم کب پہنچائیں گے؟ تو مستحق تک ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم مستحق تک پہنچا دیں، جتنا جلدی ہو سکے ہم مستحق تک پہنچا دیں۔ اس لیے کہ جب آپ مستحق تک پہنچا دیں گے تو مستحق جو ہوگا وہ اپنی عید منا سکتا ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ فطرہ اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ جو غریب افراد ہیں وہ بھی اپنی عید منا سکیں۔ تو عزیزوں، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ہم زکوٰۃ فطرہ کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم مستحق تک پہنچا دیں۔ تو عزیزوں، ہم مستحق تک جلد سے جلد ہمیں پہنچانا ہوگا۔ تو عزیزوں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں
تو نماز سے پہلے ہمیں کچھ کھائے بغیر ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ایک چٹکی خاک شفا، تھوڑی سی خاک شفا کو منہ میں رکھنا ہے اور منہ میں رکھنے کے بعد اس کو کھا جانا ہے۔ جب ہم اس کو کھا جائیں گے تو سال بھر بیماری سے محفوظ رہیں گے، ہم سال بھر بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا؟ تو یہ مفاتیح الجنان میں صاف صاف ذکر ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کا آسان طریقہ۔ تو عزیزوں، سب سے پہلے تو ہم غسل کریں گے کہ غسل عید الفطر کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد ہم نماز کو بچا لائیں گے۔ 2 رکعت نماز ہے، اس کی نیت اس طریقے سے ہے کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد ہم نیت کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ تکبیر کہنے کے بعد ہم سورہ حمد پڑھیں گے، سورہ حمد پڑھنے کے بعد کوئی سا بھی سورہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آسان طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 5 مرتبہ قنوت کو پڑھنا ہے، اور جس میں ہم کوئی سا بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز کا جو قنوت ہوتا ہے وہی پڑھیں، نہیں، ہم کوئی سا بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اس کے بعد ہمیں تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کرنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے سے پھر اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے سے جب اٹھیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے۔ تو پھر اس کا کھڑے ہونے کے بعد ہمیں سورہ حمد کو پڑھنا ہے۔ سورہ حمد کے پڑھنے کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں 4 مرتبہ قنوت کو پڑھنا ہے، اور 4 مرتبہ جب ہم قنوت کو پڑھیں گے اس میں چاہے جو قنوت پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھ سکتے ہیں، چاہے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد ہم پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، تشہد سلام پڑھیں گے، اس کے بعد نماز کو تمام کر دیں گے۔ تو عزیزوں، پہلی رکعت میں ہمیں 5 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں ہمیں 4 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیزوں، جس طریقے سے ہم آپ کے سامنے تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ بھی اس تقاریر کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھیجیے، تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو کا، اس تقاریر کا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی ثواب میں شامل ہو سکیں۔ تو عزیزوں، ہم اسی طریقے سے مختلف موضوعات پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ جو آنے والی ہماری تقاریر ہے وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔